بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف 8 فروری الیکشن کا دن قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، دوسری طرف عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ آج اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جج کے ساتھ کیوں لڑائی ہوئی، شاہ محمود قریشی نے غصے سے فائل کیوں پھینک دی، اور پھر جو جج ہیں انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو تلخ جملوں کا تبادلہ کیا، اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ عمر قید یا سزائے موت؟ آج سرکاری وکیل نے عمران خان کی سزا کے حوالے سے کیا بتایا، اور جو تیز ترین ٹرائل ہے یہ جج ہمایوں دلاور کا بھی ریکارڈ ٹوٹنے جا رہا ہے۔ جج بشیر جنہوں نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا تھا، ان کی جو چھٹی ہے وہ بھی نامنظور کی گئی ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ 8 فروری سے پہلے یہ جو نیا گیم پلان ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ اس پر بھی آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھوں گا۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اگرچہ عمران خان کے خلاف 200 کے قریب مقدمات بنائے گئے ہیں، لیکن 3-4 مقدمات ان کے اندر سنجیدہ نوعیت کے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے وہ جرائم کمٹ کیے ہیں، لیکن اس کے اندر کم از کم یہ وزن ہے کہ اس کی بنیاد پہ عمران خان کو کچھ نہ کچھ جو ججز سے سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ اس میں توشہ خانہ کیس ہے، ایک جو ہے وہ سائفر کیس ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک عدت کا کیس بنایا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی ایک شخصی حملہ ہے۔ اور اسی طرح کے جو مقدمات ہیں وہ باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی اور جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی کوئی گراؤنڈ بظاہر نظر نہیں آتی۔ عمران خان اس وقت قید کے اندر تھے، اور باقی جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا تھا اس کے اندر وہ کسی طرح بھی ملوث دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح توشہ خانہ کیس کے اندر جج ہمایوں دلاور نے جلدی انہوں نے لندن جانا تھا، سزا دی، اور اس کے بعد وہ لندن پہنچ گئے، اور پھر وہ واپس پاکستان آئے، ان کی ترقی ہو گئی۔ جس نے بھی سرو کیا ہے اس کو ضرور اس سسٹم نے کچھ نہ کچھ نوازا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جب تک فیئر ٹرائل کسی ملزم کو نہیں ملتا تو اس وقت تک پھر باتیں تو ہوتی ہیں، خواہ اس کو توہین کا نام دیا جائے۔ اور میں اکثر آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ ہر ادارے کی توہین ہے لیکن عوام کی توہین کوئی نہیں ہے۔ جتنا مرضی ہے لوگوں کے گھروں پہ حملے کریں، لوگوں کے بچوں کو جو ہے وہ ٹارچر کریں، خواتین کو ٹارچر کریں، جتنا مرضی ہے آپ جو بھی کریں، عوام کی توہین پر جس دن قانون حرکت میں آئے گا وہ اصل میں پاکستان کے روشن باب کا آغاز ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ 8 فروری ایک طرف الیکشن ہے، دوسری طرف ہمارا الیکشن کمیشن اڈیالہ جیل ٹرائل کے لیے پہنچ جاتا ہے کہ عمران خان نے ہماری توہین کی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جج محمد بشیر جو اس وقت جو پچھلے کئی وزیر اعظموں کو وہ کیسز سن چکے ہیں، تو اب ان کی ریٹائرمنٹ کو 1 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا، بلکہ 1 مہینہ رہ گیا ہے۔ اب اس کے دوران انہوں نے چھٹی کی درخواست دی کہ شاید وہ چاہتے ہوں کہ کم از کم یہ جو کالک ہے وہ اپنے منہ پر نہ مل کے جائیں ریٹائرمنٹ سے پہلے، لیکن اب ان کی چھٹی وزارت قانون نے منظور نہیں کی، اور آج یہ خبر آئی ہے کہ ان کی چھٹی نامنظور ہے، لہذا وہ اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اب انہوں نے توشہ خانہ کے اندر اور 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے دوسرا، جس کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو ظاہر ہے ٹرائل کرنا ہے، وہ بھی اپنا کام مکمل کر کے جائیں، یہ شاید کچھ لوگوں کی خواہش ہے۔ لیکن آج اصل میں جو معاملہ ہوا ہے وہ بڑا عجیب ہے، اور وہ یہ کہ ایک عمران خان کے جو وکلاء ہیں وہ آج عدالت نہیں پہنچے۔ کل جو مقدمہ تھا توشہ خانہ کا اس کے اندر بھی وہ نہیں پہنچے، اور آج بھی وہ نہیں پہنچے، اور یہ ایک روٹین میٹر ہے عدالتوں کے اندر جو اوپن ٹرائل ہے، وکیل کسی دن غیر حاضر ہونا، اور الیکشن کے دن ہے، بہت زیادہ کیسز ہیں، یہ روٹین میٹر ہوتا ہے، کاروائی ملتوی کر دی جاتی ہے، پھر کاروائی دوبارہ اگلی تاریخ پر 2-3 تاریخوں پہ یہ چیزیں چل جاتی ہیں، اور یہ کامن پریکٹس ہے سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک، یہ کامن پریکٹس ہے پاکستان کے اندر۔ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہوا کہ وہ نہیں آیا تو سرکاری اب جرا کرنی ہے۔ گواہان جو ہے، سائفر کیس ایک ایسا حساس کیس ہے جس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ عمر قید اور سزائے موت دینے کی جو ہے وہ سرکاری وکیل آج بات کر رہا ہے، میں آپ کے سامنے وہ بھی تفصیل رکھوں گا۔ اب یہاں پہ جو ہے اتنے سنجیدہ اور سنگین نوعیت کا حساس کیس، اس کے اندر جج صاحب جو ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب جو کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کسی اور کی طرح نہیں ہوں، میں تو بڑا قانون اور آئین کو فالو کرنے والا ہوں، لیکن انہوں نے سرکاری جو بندے ہیں پروسیکیوٹرز
ان کو مقرر کیا ہے اور کر کے کہا ہے آپ جرا کریں. بھئی بیانات جو دیے اسد مجید نے دیے، باقی جو سیکٹری خارجہ ہیں جو اس وقت جو ہے وہ ایڈیشنل سیکٹری خارجہ تھے، اس وقت ان کے بیانات ہیں، سنجیدہ نوعیت ہے، سزائے موت عمر قید ہو سکتی ہے اس بنیاد پہ. تو اگر اس جو ملزم ہے اس کے وکلاء جرا نہ کریں تو اس کیس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ اب یہاں پہ اور ایک تاریخ پیشی پہ اگر وکیل نہیں آ سکے تو کون سی قیامت آ گئی ہے بھائی؟ آپ کو کیوں اتنی جلدی ہے کہ آپ باقی کیسز کے اندر بھی آپ اتنی جلدی دکھاتے ہیں پھرتیاں؟ تو یہ پورا جو ایک نظام ہے وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے. اب آج عمران خان کے وکلاء کی عدم پیشی پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سائفر کیس میں گواہان پر جرا کے لیے 2 اسٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل یعنی سرکاری جو وکیل ہیں ان کو مقرر کر دیا. اور اسٹیٹ ان کو کیا پتا کہ کیا جرا کرنی ہے؟ اب جرا ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کے اندر جو مخالف کا گواہ ہے وہ دلیل کے ساتھ اڑایا جاتا ہے، اس کے ساتھ سوال کیے جاتے ہیں اور اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے جو اس نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہوتی ہے. لیکن اتنا اسی پہ تو سزا اور جزا کا فیصلہ ہوتا ہے پاکستان کی عدالتوں کے اندر. جو سب سے عام چیز ہے اس کے اندر جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کے وکیلوں نے مروا دیا وہ نہیں آئے. بھائی نہیں، یہ وکیلوں کی حکمت عملی ہوتی ہے اور روٹین میٹر ہے. ایک دن اگر وکیل نہیں آئے تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. کوئی پاکستان کی کسی ایک عدالت کے اندر بھی ایسا نہیں ہوا. یہ آپ تھوڑا سا دیکھیں گے، یہ کامن پریکٹس ہے، روٹین میٹر ہے. اب یہاں پہ 10 مرتبہ جو عدالتیں ہوتی ہیں نا، یہی جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کی، ان کے باقی کیسز انہی کی عدالت کے اٹھا لیں، اس میں 5 مرتبہ وکلاء پیش نہیں ہوئے ہوں گے لیکن تاریخیں پڑھی ہوں گی. اب یہاں پہ یہ اسٹیٹ کونسل عبد الرحمان، ملک عبد الرحمان ہے، یہ عمران خان کی طرف سے، جبکہ حضرت یونس ایڈوکیٹ شاہ محمود قریشی کی جانب سے ان کو گواہان پر جرا کے لیے نامزد کر دیا. اب یہ اتنا معاملہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ اگر ان کے وکیل، پہلے ہی آپ کو جلدی ہے، پہلے ہی ایک بدنیتی پر مبنی بغیر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے نزدیک یہ پورا کیس ہے، تو آپ اب اگر جرا بھی ان کے وکیل نہیں کریں گے تو اس کا انجام تو پھر ہمایوں دلاور والا ہوگا. اب اڈیالہ جیل صورتحال جو ہے وہ صحافی بتاتے ہیں کشیدہ ہے. اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کرنے پر شاہ محمود قریشی اور عمران خان غصے میں آ گئے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق سائفر کیس کی سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی نے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل سے فائل چھین کر دیوار پر دے ماری. عمران خان بھی غصے میں آ گئے. جج کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ. جج ابو الاسرار محمد ذوالقرنین کی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس رویے پر وارننگ. اب یہ غصہ تو آنا ہے بھئی، اتنا سنجیدہ کیس اور آپ نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے. آپ کو صرف ایک کیس کے لیے جج کی تنخواہ ملتی ہے. تو یہ چیزیں، سوالات جو ہے وہ بہرحال پیدا ہوتے ہیں. اب اس کے اندر جو کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر، انہوں نے بڑا عام تبصرہ کیا ہے. توشہ خانہ فوجداری کیس پارٹ 2، جیسے جج ہمایوں دلاور پارٹ 2 ہے، یہ اب کورٹ رپورٹر جو سنجیدہ ہیں، جو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، نون لیگ یا پی ٹی آئی کا، اب وہ کہتے ہیں کہ اہم توشہ خانہ فوجداری کیس پارٹ 2 ہوتا نظر آ رہا ہے. کل جمعہ ایک دن عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء پیش نہ ہونے پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے ملزمان کی طرف سے کیس کی پیروی کے لیے اسٹیٹ کونسل تعینات کر دیا. یہ کل سے ہی کر دیا ہے، کل پیش نہیں ہوئے، کر دیا ہے. ملزمان کی طرف سے کیس کی پیروی کے لیے اسٹیٹ کونسل تعینات کر دیا ہے. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو کل ہی ای میل ہوئی، کل ہی انہوں نے نام دیے، کل ہی اسٹیٹ کونسل عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے تعینات کر دیے گئے. یہ بھی اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے. اب جو کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں لوگ دوست، وہ ان کو پتہ ہے، سارے کیسز وہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی نوعیت کا یہ منفرد واقعہ ہے. سزائے موت کی لگی دفعات کا کیس کیسے سنا جا رہا ہے؟ حیران کن ہے. عدالت بھی تیزی میں لگ رہی ہے. جمعرات کے روز کی جو غیر حاضری وکلاء کی لگائی گئی، اس کا عینی شاہد بھی ہوں. عمران خان کے دن 12 بجے ہائی کورٹ سے ہو کر جیل عدالت پہنچ گئے تھے. آگے سے پتا چلا جج کیس ملتوی کر کے جا چکے ہیں. پھر وہی وکلاء 12 سے 2 بجے تک جیل عدالت میں بھی رہے. اگر میرٹ پر بھی دیکھا جائے تو 3:30 تک عدالت کا وقت ہے. اگر عدالت نے اتنا بڑا آرڈر کرنا ہو تو پھر اپنے ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. بہرحال دیکھتے جائیں آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ پھر ٹرائل تو شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو نہیں مل رہا. جج صاحب جلدی میں، اور لگتا یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے یعنی الیکشن سے پہلے تاکہ جو لوگ ہیں جو اس وقت بلے کا نشان چھین لیا، آزاد، کسی کو بینگن، کسی کو چمٹا، کسی کو
ایسے نشانات دیے جن کے نام بھی ہمیں نہیں آتے، اور لوگ عام پبلک کو وہ بیچارے کیسے سمجھائیں گے؟ لیکن اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. بھائی پھر بھی کہیں بادی پلٹ سکتی ہے، پھر بھی شریف اور زرداری جو مافیا ہے وہ زمین بوس ہو سکتا ہے. تو شاید اس طرح کے خدشات ہیں جو لگ رہے ہیں. اس سے پہلے اگر عمران خان کو سزا دے دی جائے، سنا دی جائے، تو پھر مورال ڈاؤن ہو جائے گا. پھر لوگ کہیں گے نہیں عمران خان تو باہر نہیں آنا، اب ووٹ اسے ہی دے دیں. کوئی یہ بڑا ایک عجیب قسم کا نا اس کے اندر کنفیوژن پائی جاتی ہے. اب آج ہی جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو ساری بات ہے وہ لکھی ہے پوری سٹوری انصار عباسی نے، جو دونوں طرف کا اس نے موقف لیا ہے. اور وہ موقف لے کے تو ایک عمران خان کے وکلاء کا کیا موقف ہے اور جو سرکاری وکلاء ہیں ان کا کیا موقف ہے. وہ لکھتے ہیں سائفر کیس میں استغاثہ ٹرائل کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال قید یا پھر سزائے موت کا مطالبہ کرے گی. سائفر کیس میں اسپیشل پراسیکیوٹر رضوان عباسی نے دی نیوز کو جمعہ کا روز بتایا کہ استغاثہ کے بعد وزارت قانون کے 3 سینئر افسران سہیل محمود، فیصل ترمذی اور اسد مجید کی گواہی کی بنیاد پر کافی شواہد موجود ہیں جن کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوائی جا سکتی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ ان افسران کی گواہی سے معلوم ہوتا ہے کہ سائفر کیس کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوئے اور پاکستان کے مفاد کے خلاف اقدام ہوا اور اس سے پاکستان کے دشمن ممالک کو فائدہ پہنچا. تاہم سائفر کیس میں عمران خان کے جو وکیل ہیں ابو سلمان صفدر کی جانب سے سپریم کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت پر جو دلائل دیے گئے اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کے اندر بتایا گیا کہ کوئی ابھی سفیشنٹ ایسا مواد نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ عمران خان کے اس عمل سے کوئی دشمن ملک نے فائدہ اٹھایا یا کوئی انہوں نے ایسا سیکرٹ لیک کر دیا. جلسے کے اندر بھی نہ انہوں نے کوڈ بتایا نہ انہوں نے مکمل بات بتائی. تو یہ ابھی جو ریکارڈ کل کو گواہی ہوگی، ٹرائل ہوگا، اس کے بعد صورتحال ہوگی تو وہ دیکھا جائے گا. اب یہ سیکشن 5(3) کی شق بی کے تحت قابل سزا جرم قرار پاتا ہے نہیں پاتا، یہ ساری تفصیلات انہوں نے لکھی ہے. بہرحال انصاف ہونا نہیں چاہیے. قانون کی منشا یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. لیکن کیا کریڈیبلٹی رہی جج جو وہ پہلے تھا ہمایوں دلاور، اگر اب یہ جج صاحب بھی ایسے فیصلے کریں گے، اور جج محمد بشیر بیمار تھے بےچارے، ان کو بھی دوبارہ جو ہے وہ لا کے کورٹ میں بٹھا دیا ہے. بہرحال جلدی ہے، دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.